ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر تذکرہ گزرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں کے زمینوں کو ہم نے ایسے نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر حکمتیں ہیں اور یہ کوئی کھیل کود نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ جو اس کے اندر کامیاب ہو کر آ گیا تو آگے اس کے لیے کامیابیاں ہیں اور جو اس کے اندر خسارہ کر کے آ گیا تو ان کے لیے نقصان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق کو ہم مارتے ہیں باطل کے اوپر، پھر باطل کا دماغ نکال لیتے ہیں، جس طرح کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہوا اور مکے کے اندر مشرکین کے ساتھ ہوا کہ جب حق آیا تو مشرکین کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہم مکے کو چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے بت گرا دیے جائیں گے۔ لیکن جب حق آیا تو یہ سارے کے سارے باطل مٹ گئے اور ان کا دماغ نکل کے دماغ کو نکال دیا، بھیجے کو نکال دیا گیا اور حق ثابت رہ گیا اور باطل جاتا ہی رہا۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے زمین میں سے ہی معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں دوسری دفعہ، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو معبود بنائے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو دوبارہ پیدا کر کے دکھائے یا جب قیامت قائم ہو اس وقت اٹھا کر ان کو دکھائے؟ انہوں نے اپنی طرف سے زمین ہی میں سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن کی پوجا کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے کیا اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اور یہ لوگ ان کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو زمین کے اندر فساد مچ جاتا۔ دو معبود ہوتے، پروردگار ہوتے، زمین کا الگ آسمان کا الگ، یا زمین کے ہی دو ہوتے تو اس کے اندر فساد آ جاتا، اس لیے کہ ایک کہتا کہ میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا کہ ابھی میں بارش نہیں برساؤں گا، ایک کہتا کہ میں فلاں کو ابھی موت دوں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی اس کو زندہ رکھنا ہے، کوئی کہتا کہ کوئی پروردگار کہتا کہ مجھے فلاں مقام کے اوپر زلزلہ ڈالنا ہے، دوسرا کہتا کہ مجھے نہیں ڈالنا۔ تو اس طرح اگر معبود ہوتے دو تو یہ فساد مچ جاتا، کبھی بھی یہ باقی نہیں رہ پاتے۔ تو اس لیے معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت پاک ہیں، وہی معبود ہیں، عرش کے پروردگار ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں جو کچھ وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو وہ ہیں، ان سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا، ہاں وہ جس سے بھی چاہیں سوال کرنے والے ہیں۔ مخلوق میں سے سب سے بہتر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا، وہ اس طرح ہوا کہ خاندانی کے گھر کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما دی کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کی ہے آپ کو اس نے کیسے حرام کر دیا، آپ کے لیے تو وہ حرام کرنا اپنی طرف سے جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قسم توڑیں، اس کا کفارہ دیں اور اس کو اپنے اوپر حلال کر دیں۔
تو اللہ رب العزت سے کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں، اللہ رب العزت جس سے چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ اگر معبود بنا رکھا ہے تو ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں کوئی دلیل دکھا دیں کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے اس لیے ہم نے اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل یہ قرآن پاک ہے، اور ایسے ہی جو اس سے پہلے کتابیں گزری وہ بھی میری دلیل ہے، کہ تورات، زبور، انجیل وہ بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ تورات، زبور بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ جانتے ہی نہیں کہ حق کیا ہوا کرتا ہے۔ بس وہ لوگ حق سے اعراض کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حق سے اعراض نہ کریں، اور ان کو معلوم بھی ہے اور جانتے بھی ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے باوجود بے بات نہیں مانتے اور اعراض میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، انبیاء اکرام بھیجے ہیں آپ سے پہلے، ان تمام کی طرف جو وحی کی وہ ایک ہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تمہیں اسی کی عبادت کرو۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اور یہی دعوت کہتے ہوئے انبیاء اکرام دنیا سے چلے گئے، اور یہی دعوت کہتے رہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں کہے گا وہ خسارے کے اندر پڑے گا۔ پھر یہی ہوا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب رہا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود زمین میں سے اور وہ ان کو پیدا کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے زمین و آسمان میں معبود کئی اللہ کے علاوہ تو زمین کے اندر زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور عرش کی پالنے والی ہے، عرش کا پروردگار ہے، اور ان چیزوں سے پاک ہے جو کچھ وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کرے، وہم یسألون، اور ان سے سوال کیے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ جو تم نے معبود بنائے ہیں ان کے اوپر کوئی دلیل لا کر دکھلاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور میری دلیل تو یہ قرآن ہے جو میرے پاس ہے، اور اس سے پہلے جو تورات، زبور گزری ہے وہ بھی میرے پروردگار کی دلیل ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ حق کو جانتے نہیں۔ فہم معرضون، پس وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، ہر کسی کو وحی، یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ جو